وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجۃ بیننا وبینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ آیت 15 ایک آیت ہے لیکن اس میں احکام بہت سارے ہیں. مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ 10 جملوں پر مشتمل ہے جس میں سے ہر جملہ ایک مکمل مضمون ہے. آیت الکرسی کے سوا اس کی مثال اور کوئی آیت نہیں ملتی. والذین یحاجون، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے. اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور میزان بھی، میزان یعنی روز قیامت وزنوں کا تولا جانا برحق ہے، اور یہ قرآن بھی میزان ہے، ترازو ہے حق اور باطل کا. وما یدریک، اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہو. یستعجل، اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے. دنیا میں بھی جنہوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے وہ وقت مانگتے ہیں، اور جو فیل ہونے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس جلدی سے ہو جائے جان چھوٹے. تو یہی حال کافروں کا تھا کہ قیامت کب آئے گی، آ جائے دیکھ لیں. سنو، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی بچنے کا پھر کوئی چانس نہیں ہے. اللہ لطیف، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ کا دینا یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے اور نہ دینا بھی فائدے کی ہی بنا پر ہوتا ہے. والقوی العزیز، اور وہی بہت قوت والا سب پر غالب ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. یعنی جو تمام معاملات میں آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو اللہ اس کی آخرت محفوظ کر دیتا ہے، اور جو بس دنیا کی حد تک سوچتا ہے تو آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تر الظالمین، تو ان ظالموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا حالانکہ وہ ان پر آ کر رہنے والا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا، یہی بہت بڑا فضل ہے. ذالک الذی، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی. یعنی تم میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے نہ کرو، حق نہیں سنتے نہ مانو، مگر کوئی قرابت داری کا خیال تو رکھو. یعنی میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارا اپنا ہوں، کم از کم اتنا تو خیال رکھو کہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور میری بات سن لیا کرو، بے شک اس کو مانو نہ مانو. جیسے ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لایا تھا مگر وہ قرابت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ کا دفاع کرتا رہا. شیعہ اس آیت کا بالکل ہی غلط مطلب نکالتے ہیں. وہ قربا سے مراد اہل بیت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں اہل بیت سے خصوصی محبت اور دوستی کا مطالبہ کیا گیا ہے، حالانکہ خطاب اہل مکہ کو ہے، کافروں کو، مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے کہ اہل بیت کا خاص خیال رکھو. یہ تو وہی پیغام ہے جو تمام انبیاء اپنی دعوت کے بعد کہتے کہ ہم تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتے، ان اجری الا علی رب العالمین. تو یہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ماننے والوں کو انسانیت کا، رشتہ داری کا احساس دلوا رہے ہیں. اس کا آپ کو حکم دیا گیا، قل، کہ آپ کہہ دیں میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے، یعنی نیکی کا بڑھ چڑھ کر بدلہ دیں گے. ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، سو اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پر مہر کر دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے.
یقیناً وہ سینے کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں عام معافی کا اعلان ہے، اس کے لیے توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا اور اسے اپنی صفت قرار دیا۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے۔ یاد رہے کہ توبہ کی شرائط ہیں۔ کفر سے توبہ تو اسلام قبول کرنے سے ہی ہوتی ہے، البتہ گناہ سے توبہ کے لیے گناہ پر ندامت، اسے چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، اور اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حق سے ہو تو حسب استطاعت اسے ادا کر دینا بھی ساتھ ہے، اگر نہ زبان سے توبہ توبہ کہتے رہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑتے رہیں۔ یہ تو وہی ہے جو فارسی کے ایک شاعر نے کہا، سبحہ تسبیح کو کہتے ہیں اور کف ہاتھ کو، سبحہ در کف، ہاتھ میں تسبیح ہے، توبہ بر لب، زبان پر توبہ، دل پر از ذوق گناہ، اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ گناہ کو ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے۔ یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے گھٹاتا ہے، بسط اللہ الرزق لمن یشاء ویقدر، اس کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ ایسے ہی اندھی تقسیم نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی کو نہ دینے میں بھلائی ہو تو اللہ یقدر، تنگ کرتا ہے، اور بڑھاتا ہے تو خیر کا ہی اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں لگائے اور آخرت کو خریدنے میں۔ لیکن ینزل بقدر ما یشاء، اور لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے پوری طرح قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ یہاں ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ پھر بچے اور دیوانے ان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ان کے کون سے ایسے اعمال بد ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ آیت میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو مکلف ہیں۔ بچے اور دیوانے مکلف ہی نہیں ہیں، نہ ان پر آنے والی مصیبتیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی حکمت کے تحت آتی ہیں جسے وہی بہتر جانتا ہے، اور اس پر بھی ان کے لیے اجر ہے کہ پھر روز قیامت حساب بھی نہیں ہونا اور وہ جنتی ہوں گے۔ وَمَا أَنْتُمْ، اور نہ تم زمین میں اللہ کو کسی صورت عاجز کرنے والے ہو، اور نہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں جو پہاڑوں جیسے ہیں، اگر وہ چاہے ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً کئی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے، یا وہ انہیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دے جو انہوں نے کمایا، اور چاہے تو بہت سے لوگوں سے درگزر کر دے، اور تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ بس تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب بھی غصے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، اسی سے سورت کا نام ہے شورا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں، ایک تو کفار سے اور دوسرا ظالموں سے بھی، یعنی جو کوئی ان پر ظلم کرتا ہے، طاقتور ہے تو اس سے ڈر کر چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ وہ انتقام کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، جب قدرت پا لیتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، لا تثریب علیکم اليوم، ایک آیت میں معاف کرنے کی فضیلت ہے، دوسری میں بدلہ لینے کی۔ تو خلاصہ ان کا یہ ہے کہ اگر معاف کرنا یہ جرم سے باز رہنے کا سبب ہو
تو معاف کرنا افضل ہے، لیکن اگر معاف کرنے سے سرکشی بڑھنے کا ڈر ہو تو انتقام لینا افضل ہے۔ شاعر نے کہا اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ، جب تم کسی معزز آدمی کی عزت کرو گے تو اس کے مالک بن جاؤ گے۔ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا، اور اگر تم کمینے کی عزت کرو گے تو وہ سرکش ہو جائے گا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ، اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں، یعنی مظلوم ظالم سے بدلہ لے لے تو اس پر کوئی مواخذہ یا ملامت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنا حق لیا ہے، کوئی زیادتی نہیں کی، بشرطیہ کہ اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر ظلم ہوا۔ انما السبیل، راستہ یعنی گناہ انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں حق کے بغیر سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور بلا شبہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں سے ہے۔ اس لیے معافی کا جو اجر بتایا گیا ہے وہ بلا حساب ہے، یعنی اللہ بدلہ لینے والے کو تو اتنا دیتا ہے جتنا اس کا بنتا ہے، معاف کرنے والے کو اپنی شان کے حساب سے بلا حساب دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ اس آگ پر پیش کیے جائیں گے، ذلت سے جھکے ہوئے چھپی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے اصل خسارے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں گنوا دیا۔ سن لو، بے شک ظالم لوگ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں۔ اپنے رب کی دعوت قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ اس دن نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، تیرے ذمے پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے بیٹیوں کو اپنا عطیہ قرار دیا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ بیٹے بھی نعمت ہیں، بیٹی بھی نعمت ہے، لیکن اللہ نے بیٹوں سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا۔ اس کا